آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ تھا کہ کافی دن یوسف علیہ السلام نے ان کا اکرام کیا، اچھے اچھے کھانے کھلائے، خوب دعوتیں اڑائی ان لوگوں نے۔ جب ان کی واپسی کا وقت ہوا ان کو اناج بھی دیا، سامان دیا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے ایک تدبیر اور حیلہ اختیار فرمایا کہ اس کے سامان کے اندر ایک پیالہ ڈال دیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ لوگ کچھ سفر کر کے چلے گئے تو پیچھے ایک منادی کو بھیج دیا جس نے اعلان کر دیا کہ تم نے چوری کی ہے۔ وہ پوچھنے لگے کہ کیا چیز چوری ہوئی تمہاری؟ اس نے یہ کہا کہ بادشاہ کا ایک پیمانہ ہے، بڑا قیمتی ہے، وہ ہمارا گم ہو گیا ہے اور ہمارے خیال میں تم چور ہو۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی، قالوا تاللہ لقد علمتم، اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو، ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، نہ تو ہم اس سرزمین پر کوئی فساد پھیلانے کے لیے آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ یعنی کہ قسم کھا کے یہ بات کہی کہ ہم چور نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد وہ منادی کہتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی چور ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں قانون یہ ہے کہ جو کہ بندہ چوری کرتا ہے اگر اس سے وہ چیز برآمد ہو جائے
تو بس پھر 1 سال تک اس کو اس چیز کے بدلے میں غلامی اختیار کرنا پڑتی. یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ آج کے درس میں اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ اب یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ان سب کی تلاشی لو. یوسف علیہ السلام کو تو معلوم تھا کہ وہ پیالہ وہ کہاں پر ہے. بنیامین کے سامان کے اندر خود رکھوایا تھا اور بنیامین کو بھی ساری بات بتلا دی گئی تھی کہ ایسے ایسے تیرے سامان کے اندر وہ ہے، اور اب یہ خود اس طریقے سے کہیں گے تو بس اس کے بعد پھر ہمارے پاس جواز بن جائے گا کہ بطور غلام آپ کو ہمارے پاس رہنا پڑے گا، اور ہم نے آپ کو غلام تھوڑی بنانا ہے. بس یہ تو ایک حیلہ ہے، ہم دونوں بھائی اکٹھے رہیں گے. اب کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے حکمت عملی یہ اپنائی کہ سب سے پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھولو، ان کی تلاشی شروع کرا دی. اس کا سامان کھولو، اس کا کھولو. جس کا سامان کھلتا تھا اس میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوا، دیکھا ہم نے پہلے قسم اٹھائی تھی کہ ہم چور نہیں ہیں. یہاں تک کہ جب سب کی تلاشی ہو چکی، آخر میں بنیامین کے سامان کا نمبر لگا. جب بنیامین کا سامان کھولا اس میں سے تو وہ برآمد ہو گیا. اس کے بعد ان لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ یوں نہیں کہا کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی یا یہ کیا معاملہ ہو گیا. کہ اچھا ٹھیک اے بادشاہ یہ تو چور ہے، اب ہمیں پتہ چلا ہے، ہمیں معلوم نہیں تھا. سچی بات یہ ہے کہ ایک اس کا پہلے ایک بھائی تھا، وہ بھی چور تھا. یہ دونوں ایک ماں کے ہیں، یہ ہیں چور، دونوں چور ہیں، اور انہوں نے ہمیں بڑا بدنام کیا ہوا ہے. وہ بھی چوریاں کرتا تھا، اس نے ہمیں بدنام کیا ہوا تھا، ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا تھا. آج دیکھو ہم کتنا دور سے سفر کر کے آئے، دوسرے ملک میں آئے، جہاں آ کر پھر اس نے ہماری ناک کٹوا دی. یہ ہے یہ چور. یہ بات بھول گئے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو قسم کھا چکے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی چور نہیں ہے. قسم کھائی تھی نا کہ کوئی چور نہیں ہے، اور ہم بڑے نیک ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں، ہمارا باپ پیغمبر ہے یعقوب علیہ السلام، ہم تو یعقوب کی نسل میں سے، اور ہم تو بڑے نیک بڑے پاک لوگ ہیں. اب یہ قسم کھا رہے تھے. اب جب ایک بندے سے وہ چیز برآمد ہوئی تو فوراً وہ بات بھول گئے اور کہنے لگے اس کا پہلا ایک بھائی تھا وہ بھی چور تھا. یعنی اپنی قسم بھول گئے، اپنی بات کو جھٹلا دیا. جب ان لوگوں نے یہ والی بات کی تو یوسف علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ بنیامین کا بھائی کون تھا، اس نے چوری کیا کی تھی. لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، اتنا اعلیٰ ظرف تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو پی گئے. کتنی بڑی بات تھی، ورنہ پکڑ کر ان کو لگاتے اور ان کو بٹھا دیتے وہاں پر. اچھا تم بہت نیک ہو، بنیامین چور، اس کا بھائی چور تھا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بس اس بات کو چھپا لیا اور بالکل بھی ظاہر نہیں فرمایا. اتنا فرمایا کہ تم درجے کے لحاظ سے بڑے بدترین درجے پر ہو، بہت برے درجے پر ہو. جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے اپنی طاقت دکھانے لگے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم بھائی کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، ہم اس کو ساتھ لے کر جائیں گے. بڑا زور دکھایا، بڑی طاقت. ظاہر ہے کہ صحت مند تھے، جوان تھے، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت تھے. جب سارا کچھ زور لگایا نا، ایک ان کا بڑا بھائی تھا، وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے میں اس کو نہیں رہنے دوں گا یہاں پر، میں اس کو لے کر جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے اس کو ایک لگائی اور دور جا کے گرا. باقی انہوں نے دیکھا کہ اچھا وہ جی اتنا بڑا تھا ہمارا پہلوان، اس کو ایک لگی اور وہ گرا پڑا ہے، یہ تو بڑا کام خراب ہے. پھر فوراً پینترا بدل لیا اور منت سماج میں اترا ہے. اے بادشاہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں، بس قانون تو یہی ہے کہ جس سے جو چیز برآمد ہو جائے، جو چور ثابت ہو جائے، اس کو 1 سال تک غلامی کی زندگی اختیار کرنا پڑتی ہے. معاملہ یوں ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ بہت بوڑھا ہے،
بہت زیادہ ضعیف العمر ہے، اور پہلے ہی ایک بہت بڑا صدمہ اس کے اوپر آیا ہے، اس کا ایک بیٹا گم ہو گیا، جس کی وجہ سے اب اگر خدا نخواستہ یہ بھی اس کا بیٹا واپس نہ گیا تو ہم اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے بھائی سے بڑا پیار کرتا تھا، پہلے وہ بھائی گم ہو گیا، اس کے بعد اگر خدا نخواستہ آج یہ اس سے گم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا منہ دکھائیں گے وہاں؟ اور کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بہت نیک ہو، آپ کی شکل بھی کتنی نورانی ہے، بڑی تعریفیں کرنے لگے، دیکھو آپ نے کیسے ہمیں کھلایا پلایا، کتنی اچھی دعوت کی تھی، آپ تو بہت اچھے ہیں، مہربانی فرمائیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ کی حالت پہ آپ ترس کھا لیں، اور اگر آپ نہیں چھوڑتے ایک اور آپشن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم 11 بھائی ہیں نا، اس کو چھوڑ کے باقی 10 میں سے کوئی ایک رکھ لو، باقی جو 10 ہے نا، اس کے بدلے میں جس پر آپ اشارہ کریں گے کہ بس ہم اس کو چھوڑ دیں، لیکن آپ مہربانی کریں، اب یہ تو نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم نے باپ کے ساتھ کون کون سی قسمیں اٹھائی ہے، کیسے کیسے وہاں پر وعدے کر رکھے ہیں، اور ہمارے باپ نے کیا کہا تھا کہ ایک بھائی کو پہلے گم کر دیا تھا، اور اب اس کے بعد تم پھر دوسرے بھائی کو لے کے جانا چاہ رہے ہو، وہ باتیں تو نہیں بتا سکتے تھے، بس یہ کہنے لگے کہ اس کو چھوڑ دو، ہمارا ابا بڑا پریشان ہو جائے گا، اندیشہ ہے کہ وہ خدا نہ خاصا مر نہ جائے، بس آپ ایسا کرو ہم میں سے کوئی ایک رکھ لو۔ یوسف علیہ السلام کیوں رکھتے؟ جانتے تھے کہ یہ ہیں کون، ان کی اصلیت کیا ہے، میرے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، وہ تو اپنے سگے بھائی کی محبت کے اندر سارا کچھ کر رہے تھے، اور یہ زبردستی اپنے آپ کو وہاں پر شاہی مہمان بنانا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ وہاں پر کیا غلامی ہوگی، بادشاہ تو ویسے بڑا رحم دل ہے۔ جب انہوں نے یہ آپشن دیا تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے یہاں قانون یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے سزا اسی کو ملتی ہے، یا یہ نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ جب چوری ثابت ہو گئی ہے بنیامین کے اوپر تو بس اب غلامی بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تم تو بالکل پاک دامن ہو، تمہارا جب قصور نہیں ہے تمہیں کیوں سزا دیں؟ فرمایا کہ اگر ہم اس قسم کا کام کریں، اس کا مقصد یہ ہوا کہ پھر ہم بھی انصاف پسند نہیں ہیں، ہمارے انصاف نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ جنگل کا قانون ہو گیا نا کہ چوری یہ کرتا ہے سزا ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ بیچارے مایوس ہو گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب یہاں سے تو دال غلطی نہیں ہے، اب آگے کا سوچو کہ آگے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے۔ آگے پھر کیا ہوا تھا اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ اس کے ترجمے دیکھیے، فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ، پس ابتدا کی ان کے بھائیوں کے سامان کے ساتھ، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے قبل، یعنی کہ جب تلاشی کا عمل شروع ہوا تو پہلے بھائیوں کا نمبر لگایا تاکہ ان کو شک نہ گزرے۔ ثم استخرجها، پھر نکالا اس پیمانے کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ دیکھو یہ ساری کی ساری تدبیر کون کر رہے تھے؟ یوسف علیہ السلام، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم کر رہے تھے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف کے لیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یوسف کے دل میں یہ خیال ڈالا، اللہ نے یہ سبق دیا کہ ایسے ایسے کرو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں ممکن تھا کہ وہ اپنے بھائی کو لیتا، یعنی کہ یوسف اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، فی دین الملک، یہ بادشاہ کے دین کے مطابق، بادشاہ کے قانون کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا تھا، الا ان یشاء اللہ، مگر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات کو جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ قالو، جب وہ ثابت ہو گیا، برآمد ہو گیا، قالو، اب یہ کہنے لگے برادران یوسف، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے بنیامین نے، فقد سرق اخ له من قبل،
پس تحقیق چوری کر چکا ہے اس کا بھائی بھی اس سے قبل۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، پس چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس بات کو ان کے سامنے ظاہر نہیں فرمایا۔ قَالَ، اور فرمایا، أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بہت ہی برے درجے پر ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بِمَا تَصِفُونَ، ان باتوں کو جو تم بیان کرتے ہو۔ قالوا، اب یہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ یہ عزیز یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ ہے بہت بوڑھا۔ یوں نہیں کہتے کہ ہمارا باپ، باپ تو سب کا تھا۔ یوں نہیں کہا ان لنا ابا، کہ ہم سب کا باپ، نہیں، ان لہو، اس کا باپ ہے۔ یہ بنیامین ہے نا، جس کو تو نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، چور ثابت ہو گیا، اس کا باپ ہے بہت بوڑھا۔ فخذ احدنا مکانہ، پس تو لے لے ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں نیکی کرنے والوں میں سے۔ قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر وہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، ہم تو اسی کو پکڑیں گے نا۔ اگر ہم کسی اور کو پکڑ لیتے اس کی جگہ پر، انا اذا لظالمون، تو بے شک ہم اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر اختیار فرمائی، اس کا مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں تھا، اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھی، اس کا مقصد فقط اپنے بھائی کو اپنے قریب کرنا تھا کہ یہ 40 سال کا دورانیہ ہے، 40 سال تک یہ بچھڑے رہے۔ اب اس دور میں اگر کوئی ایک بھائی کسی سے بچھڑ جائے، ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کہیں دور گئے کمانے کے لیے، لوگ جاتے ہیں، سعودیہ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، 5 سال نہیں آتے، 2 سال نہیں آتے۔ لیکن آج تک تو پھر بھی سہولیات ہے کہ نہ آنے کے باوجود بھی ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، دوسرے کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص گم ہو جائے، ایک ہوتا ہے کسی کام پر چلا گیا ہے، اور جماعت میں لوگ جاتے ہیں، 10 سال کی جماعت میں چلے گئے، اب گھر والے کو تسلی ہے بھی وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ محبت ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے، لیکن اتنی نہیں ہوتی، پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا کوئی گم ہو گئے۔ کوئی بندہ کمانے کے لیے چلا جاتا ہے تو بندے کو تسلی ہوتی ہے کہ کون سا کو کس نے اس کو اغوا کر رکھا ہے، اپنے بچوں کے روزی کے لیے گیا بیچارہ۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی کا کوئی بھائی بچھڑ جائے اور صرف 1 مہینہ لاپتہ ہو جائے، 3-4 دن کے اندر اندر گھر کا کیا نقشہ ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سارے مر گئے ان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ 3-4 دن کے اندر گھر کا نقشہ بدل جاتا ہے، ہر ایک کا چہرہ ایسے پریشان حال کہ پتہ نہیں ہوا کیا، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا ہوش۔ 1 مہینہ اگر گزر جائے نا، 1 مہینے تو پورا کا پورا خاندان، پورا علاقہ ہل جاتا ہے۔ بھئی مہینے سے کوئی پتہ نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ کیا اس کو کوئی زمین کھا گئی ہے، کسی نے اس کو اغوا کر لیا، کوئی قتل کر دیا، ہوا کیا اس کے ساتھ؟ یہاں معاملہ کیا ہے، یہاں پر 40 سال۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، اگر بندہ تنہائی کے اندر بیٹھا ہو نا، اس کا بندہ تصور کرے تو انسان خون کے آنسو روئے۔ 40 سال کتنا بڑا دکھ ہے۔ اور ایک انسان اگر مر بھی جاتا ہے نا، کسی کا پیارا مر جاتا ہے نا، 2 دن 4 دن 10 دن رونے کے بعد نا، اللہ اس کو پھر حوصلہ دے دیتا ہے، اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے کہ بھی وہ بندہ مر گیا۔ لیکن ایک بندہ اگر گم ہو جاتا ہے نا، تو یہاں پر صبر آتا ہی نہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ خیالات آتے ہیں، چلو مر جاتا، ایک دفعہ رو لیتے، یہ تو پوری زندگی کا رونا ہے۔ انسان روتے ہی رہتا ہے، روتے ہی رہتا ہے۔ اور بالخصوص جو ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
اور پھر بے شک خاندان والوں کو دکھ ہوتا ہے، دوستوں کو بھی ہوتا ہے، لیکن بھائی کا بھائی کو کتنا دکھ ہوتا ہے۔ خدا نہ خاصہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ 1 سال تک بندہ لاپتہ رہے، سال کے بعد وہ گھر آئے، کیا منظر ہو؟ وہ کہیں کہ آج ہم سارے کے سارے پیدا ہوئے، آج ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، آج ہماری سب سے بڑی عید ہے۔ یہاں پر 40 سال، اتنا لمبا عرصہ، اتنی بڑی جدائی تھی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ یوسف کو ہوا کیا۔ گھر میں تبصرے بھی ہوتے تھے، ابا جان ہر روز روتے بھی تھے، بیٹے یوسف کو یاد بھی کرتے تھے۔ ایک عام انسان ہوتا ہے، اور یہ عام انسان نہیں تھا، یہ وہ بچہ تھا جس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پورے حسن کا آدھا ایک کو ملا۔ اتنا حسین و جمیل، پوری کائنات کا حسن آدھا، پوری کائنات کا آدھا اکیلے یوسف کا۔ اتنا خوبصورت بچہ، وہ کیسے بھول سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے۔ یہاں ایک طرف تو باپ روتا تھا، یا وہ بھائی بنیامین روتا تھا، جس نے کنویں کے اندر پھینکا ان کو کیا دکھ تھا؟ جنہوں نے خود بیچا تھا غلام بنا کر اور چند ٹکے کھا لیے تھے، انہیں کیا دکھ ہونا تھا؟ روتا تو بنیامین تھا، یا پھر باپ یعقوب روتے تھے۔ چلو پھر بھی وہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ٹائم اچھا گزر جاتا ہوگا، لیکن جہاں پر یوسف تھے وہ تو اکیلے تھے۔ ان کے کیا جذبات ہوں گے؟ قید خانے کے اندر پڑے رہے، کتنے سال وہاں پر گزار دی، کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اپنا ملک ہی نہیں ہے، ملک کی تبدیل ہو گیا، بندے سارے تبدیل ہو گئے، یہاں پر کوئی خونی رشتے کا ہے ہی نہیں۔ پھر آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں میرے باپ وہ کس حال میں ہوں گے، میرے بھائی بنیامین کس حال میں ہوگا، میرے خاندان والوں کا کیا بنا ہوگا۔ پورا خاندان تھا۔ جب آپ نے دیکھا 40 سال کے بعد کہ بنیامین سامنے آ گئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے تو کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بس کچھ بھی ہو جائے، بے شک مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا ہوں، لیکن جو مجھے خوشی اپنے بھائی کے ساتھ مل رہی ہے بادشاہ کے اندر بھی نہیں۔ بس پھر آپ نے یہ حیلہ اختیار فرمایا، اور اس طریقے سے بنیامین آپ کے پاس ٹھہر گئے، کیونکہ اس وقت کا جو قانون تھا کنعان کا اور ملت ابراہیمیہ کا جو اصول تھا وہ یہی تھا کہ جو چور ہے، جب چوری ثابت ہو جائے تو 1 سال تک اس کو غلامی کی زندگی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی تو ان لوگوں نے پھر نیا ایک بہتان اسی ٹائم گھڑ لیا، کہنے لگے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اے بادشاہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کیا یوسف علیہ السلام نے بھی کوئی چوری کی تھی جس پر ان لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں یہ بھی چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور تھا؟ تو اس پر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے چوری تو نہیں کی تھی، لیکن ایک ایسا معاملہ آپ کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے یوں آسان ہوگا کہ اس پورے واقعے کے اندر وہ پیالہ بھی برآمد ہو گیا، چوری بھی ثابت ہو گئی، تو کیا کہیں گے کہ بنیامین نے چوری کی تھی؟ جی نہیں کی تھی نا۔ جس طریقے سے سب کے سب کارندے بھی موجود ہیں، یوسف کے بھائی بھی موجود ہیں، بنیامین بھی موجود ہے، اور پورے مجمع کے اندر اعلان ہو گیا کہ بنیامین چور ہے، لیکن بنیامین تو چور نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام بھی سمجھ رہے تھے، اور بنیامین خود بھی سمجھتا تھا کہ یہ الزام کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ہمارا مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام بچپن کے اندر ان کے ساتھ ایسا ایک واقعہ پیش آ چکا تھا۔ وہ ہوا یوں تھا کہ جب ان کی والدہ فوت ہوئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے پاس ان کو چھوڑ دیا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پاس رہنے لگے۔ اب بچے بڑے پیارے تھے، پھوپھی بہت زیادہ پیار کرتی تھی، یہاں تک کہ کچھ عرصہ جب گزرا، یوسف تھوڑے سے بڑے ہوئے، یعقوب علیہ السلام نے مطالبہ کر دیا کہ اے میری بہن آپ میرا بچہ میرے حوالے کر دو۔ اب یہ کہ جب یہ فرمایا نا کہ میرا بچہ مجھے دے دو، آپ پھوپھی پریشان ہو گئی کہ یہ بچہ چلا جائے گا تو میں کیسے جیوں گی اس کے بغیر، یا محبت اتنی بڑھ چکی تھی۔ اب ان کے پاس ایک خاندانی ایک کپڑا تھا جس کو کہتے ہیں بھی پگڑی سمجھ لو،
ایک خاص کپڑا تھا جو ان کا نسل در نسل آ رہا تھا، وہ اسحاق علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام، ان کے پاس ایسے پیچھے سے چلا آ رہا تھا، بڑا بابرکت تھا اور خاص کپڑا تھا وہ۔ اب پھپھی نے کیا کیا، جان بوجھ کے یوسف کو بتا دیا کہ ایسے ایسے میں یوں کروں گی کہ یہ کپڑا نا تیرے کپڑوں کے اندر میں ڈال دوں گی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ تیرے کمر کے ساتھ اندر سے میں باندھ دوں گی، اس کے بعد پھر میں تلاش کروں گی، تیرا بچہ جب لینے کے لیے آئے گا تو پھر میں نا فوراً تلاش کرنا شروع کروں گی، وہ تیرے پاس مل جائے گا، بس ثابت ہو جائے گا کہ تو نے یہ چرایا تھا۔ اور پھر چور کی سزا کیا ہوتی ہے کہ 1 سال تک وہ غلامی کی زندگی اختیار کرے گا، تو یوں 1 سال تک نا پھر مجھے بہانہ مل جائے گا کہ تو میرے پاس ہی ٹھہرے گا۔ یوسف نے کہا ٹھیک ہے، ان کے پھوپھی سے محبت تھی۔ اب بھائیوں کو اس بات کا علم تھا، اس لیے بھائیوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے، حالانکہ وہ بھی چوری نہیں تھی، جیسے کہ بنیامین نے جو کچھ کیا یہ بھی چوری نہیں تھی۔ دوسری چوری آپ کی کون سی تھی کہ ایک مرتبہ ایک محتاج فقیر اللہ کے نام پر کچھ مانگنے آ گیا، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، گھر کے اندر سے ایک مرغی پکڑی اور اس کو چپ کر کے دے دی۔ اب بعد میں اس کو تلاش کرنے لگے کہ مرغی کہاں غائب ہو گئی، وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو یوسف نے یہاں سے اٹھائی ہے اور کسی کو ایسے دے دی۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ابھی کسی سے پوچھا کیوں دے دی، تو اتنا بڑا بن گیا، تو چوریاں کرنے لگے، ہماری مرغی چوری کر لی، یعنی کہ مرغی چرا لی، نہ تو وہ بیچی نہ وہ کھائی، اللہ کے نام پر دے دی۔ لیکن بھائیوں نے کہا کہ یہ چور ہے۔ یہ 2 واقعات ایسے ہو چکے تھے بچپن کے اندر جس کے بنیاد پر بھائیوں نے یہ فی الفور بہتان گھڑا اور باندھ لیا کہ اے بادشاہ سلامت، جس طریقے سے بنیامین نے چوری کی ہے، اس کا سگا بھائی، ان دونوں کی ماں ایک تھی راحیل، یہ 2 ہی تھے اور دونوں چور تھے۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں ہوئی تو اس پر بنیامین کو بھی تو پتہ تھا نا کہ بادشاہ تو میرے ساتھ ہے، میرا سگا بھائی ہے، اب وہ حوصلے میں تو تھے، بس اب تو وہ شروع ہو گئے۔ انہوں نے بھائیوں کو وہ سنائی، اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایک ماں کے دونوں چور تھے، تم بڑے نیک ہو، جب بھائی کو لے کر گئے تھے کنویں کے اندر پھینکا تھا اور جھوٹے الزام لگائے تھے، بھیڑیا کھا کے چلا گیا، تم نیک ہو، اور چور ہم دونوں تھے، میرے بھائی پر بھی الزام، یہ تو نہیں پتا کہ بھائی یہ سامنے والا ہے، لیکن بس وہ بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا، میں بھی غلط تھا، میرا بھائی بھی غلط تھا، اور ہم نے خاندان کے اندر ناک کٹوائی ہے، ہم نے تمہیں ذلیل کرایا، تم نے بڑی عزت والے کام کر رکھے ہیں، اور اپنے باپ کا تم نے دل دکھایا، تم نے اتنی دل آزاری کی ہے، باپ کو خون کے آنسو رلایا، اور سارے کے سارے جتنے بھی دکھ درد تھے وہ ایک دم کہہ ڈالے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس بات کو بس جی کے اندر رکھا، چھپا کے رکھا، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس بات کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ کتنی بڑی اعلیٰ ظرفی آپ کی، اور اس موقع پر تھا فرماتے کہ بس جو ہونا تھا ہو چکا، آپ سنو کہ میں کون ہوں، پتا کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، بنیامین جب وقت آئے گا تو میں خود اس کا اظہار کروں گا، تو نے خاموش رہنا ہے۔ لیکن بہرحال بھائیوں نے چونکہ الزام لگایا تھا کہ دونوں چور ہیں، اس پر بنیامین نے ان کی خوب کلاس لی، ان کا اچھی طریقے سے بندوبست کیا۔ اس کے بعد پھر جب یہ بات ختم ہو گئی، اب ان کو محبت بنیامین سے بھی نہیں تھی جیسے کہ بھائی یوسف سے بھی نہیں تھی، معاملہ یہ تھا کہ اب قسمیں اٹھا کے آئے ہوئے باپ کے پاس، ابا جان ہم ضرور اس کو واپس لے کے آئیں گے۔ اب ان کو یہ موت پڑ رہی ہے کہ چلو یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی چور تھا، سارے گندے تھے، اور ہمیں تو پہلے بھی اچھے نہیں لگتے کہ باپ انہی سے محبت کرتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ ہماری وہ قسمیں کہاں جائیں گی، باپ کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو اس پر پہلے تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب دیکھا کہ بھئی یہاں پر ہمارا دو نہیں چل رہا، جب بے بس ہو گئے، اس کے بعد پھر کہنے لگے اے بادشاہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، بہت زیادہ ضعیف العمر بھی ہے، اور وہ پہلے ہی بہت بڑے صدمے کا شکار ہے۔ یہ نہیں بتا رہے تھے کہ صدمہ دینے والے کون ہیں، صدمہ ہے کون سا، بس وہ بڑا پریشان ہے۔ آپ ایسا کرو مہربانی کر کے یا تو اس کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑنا آپ نے اپنا وہ سبق پورا کرنا ہے کہ جو چوری کرتا ہے تو اسی کو پھر وہاں پر غلام بنا لیا جاتا ہے، چلو ہم 10 ہیں، ان میں سے کوئی ایک پکڑ لو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے سکتا ہے؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ تو ہمارے یہاں قانون ہی نہیں ہے، چوری یہ کرے اور پکڑو کسی اور کو، اور جس نے غلط کام کیا میں تو اسی کو پکڑوں گا۔ اس طریقے سے یہ لوگ مایوس ہو گئے۔
ہمارے یہاں قانون یہی ہے نا کہ اگر بیٹا کوئی غلط کام کر لیتا ہے تو پولیس آتی ہے، باپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے، ایسے کرتے ہیں نا، بھائی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ اور تو اور ہمارے ملک کا قانون تو ایسا ہے کہ ایک بندے نے کسی کو فائر مار دیا، 10 بندے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب پولیس آتی ہے وہ کہتے ہیں بھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو ابھی پہنچے۔ اگر خدا نہ خاصا وہ سچ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم دیکھ رہے تھے، تو قاتل کو تم نے چھوڑ دینا ہوتا ہے چائے پانی لے کے، تم نے دیکھا کیوں تھا؟ ان کی خیر نہیں، ان کی نسلیں گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کی پیشیں ختم نہیں ہوگی۔ جنگل کا قانون ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں بیچارے گواہی دینے سے، اور جو گواہی کے لیے آمادہ ہو جائے کہ میں دوں گا، بس وہ 2-4 پیشوں پر تو جائے گا، اس کے بعد پھر وہ دنیا کے اندر بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے یہاں ایسی ایسی سازشیں ہوئی ہیں، وقت کے وزیر اعظم ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے قتل کرنے والا کون۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک کو کہتے تو نہیں، اس کو گولی مارنی ہے، اس کے بعد تجھے اتنا کچھ تجھے مالا مال کر دیں گے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میری تو زندگی بن جائے گی۔ دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو مارے گا تو اس کو مار دیں گے، اس کو مالا مال یوں کرنے کہ دنیا کے اندر اس کو رہنے نہیں دینا۔ اس طریقے سے جو قاتل ہوتا ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جو بیچ کے اندر سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ اور منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے کام لینے ہیں۔ یہی وجہ کہ ایک بندہ جو قتل کرنے والا ہے وہ بیچارہ ہوتے نہیں، وہ بتائے گا کیسے؟ وہ ساتھ گیا۔ تو ہمارے یہاں جو قانون ہے وہ اسی قسم کا ہے، لیکن اللہ کا جو قانون ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے جو کیا اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ ایک طرف دیکھو تو نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، دوسری جانب جو بیٹا ہے سگا بیٹا وہ کافر۔ نوح علیہ السلام نے اپنا جواب دینا ہے، بیٹے نے اپنا جواب دینا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی، جد امجد، ان کی نسل سے 4000 نبی ایک لڑی سے۔ دوسری نسل جو دوسری لڑی ہے اسماعیل علیہ السلام، اللہ کے ایسے نبی جو تمام نبیوں کا خلاصہ، امام الانبیاء، اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن سگا باپ آزر وہ کافر۔ ابراہیم نے اپنے حساب دینا ہے، آزر کے ساتھ خود ہوگی جو نبیوں کے نبی، سگے چاچا کافر۔ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اللہ کا قانون یہ ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر تو جو کچھ ہے سو ہے، لیکن بہرحال جو کہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، اللہ کے قانون بہت اعلیٰ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چکروں میں نہ پڑیں، فلاں بندہ تو ایسا ہے، وہ تو یوں کھاتا ہے، وہ یوں پیتا ہے، وہ ایسے ایسے کام کرتا ہے، فلاں کرتا ہے۔ بھئی وہ جو بھی کرتا ہے اللہ نے اس سے اسی کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہماری قبر کے اندر یہی سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا کہ اس کا رب کون ہے۔ تم نے نمازیں کتنی پڑھی یہ پوچھا جائے گا، اور تیرا جو پڑوسی تھا اس نے کتنی پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ کافر کیوں تھا، وہ منافق کیوں تھا، وہ غلط کام کیوں کرتا تھا، وہ مرے گا اللہ خود اسے پوچھ لے گا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب لوگ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوستوں کے متعلق آپ سے پوچھنی ہوگی۔ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ ابو طالب جہنم میں کیوں چلا گیا، ابو جہل کیوں چلا گیا، ابو لہب کیوں چلا گیا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا پیغام پہنچایا، جی پہنچا دیا، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ اس نے قبول نہیں کیا، اب ہم خود اس سے خبر لیں۔ اللہ فرمایا گیا موسیٰ فرعون تک ہمارا پیغام پہنچا دیا، اے اللہ پہنچا دیا، بس اب بات ختم ہو گئی۔ نبیوں نے اپنا کام کر دیا، اس کے بعد وہ ذمہ دار نہیں ہے کہ کوئی بندہ راہ راست پہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ خود فرمائیں گے ما سلککم فی سقر، اے دوزخیو دوزخ میں کیوں داخل ہوئے، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اے اللہ مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
یعنی کہ جو جہنمی ہے اللہ خود ان سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں آئے. جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ہم میں سے ہر ایک اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے, وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے. آج سب سے بڑا رونا تو اسی بات کا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو فرشتے سمجھتا ہے اور سب کو شیطان سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی بس ایک میں ہی بس بچا ہوں متقی پارسا, ایک میں حسن بصری بنا ہوا, باقی تو سارے کے سارے ایسے. یہ شیطانی خیال ہے, شیطانی دھوکہ ہے. جب تک اپنے آپ کو سب سے برا نہیں سمجھے گا, ہر ایک کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھے گا, تب تک یہ کامل مسلم نہیں ہے. تو اس کا خیال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں گے. اس کے بعد جب ہماری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ ہم بولیں گے, ہمارے بولنے سے بھی لوگ رہ راست پر آئیں گے. اور اگر ہم چپ رہیں گے تو ہماری چپ سے بھی لوگ رہ راست پر آئیں گے. لیکن جب تک خود ٹھیک نہیں ہوں گے, ہم قرآن بھی پڑھتے رہیں, لوگوں پہ اثر نہیں ہونا. اس کان سے سنیں گے, اس سے نکال دیں گے. جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے اللہ ہماری زبان کے اندر تاثیر ڈال دے گا, ہماری زبان کے اندر سے خیر کی باتیں نکلیں گی. تو ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے. جب اس کی ہو جائے, وہ سمجھتے ہیں کہ میری ہو گئی ہے, اس کے بعد بے شک وہ پھر کیڑے نکالے. لیکن اپنی اصلاح ہو جائے اتنا آسان کام نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.